عالمی ہفتہ برائے قرضہ جات کی منسوخی کے حوالے سے لاہور پریس کلب میں مختلف NGOs کے عہدیداران پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ گورنمنٹ کیئر ٹیکر آتی ہے، وہ لوگوں کی نمائندہ نہیں ہوتی، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ نیا کانٹریکٹ کریں قرضوں کو۔ لہٰذا ہم چاہتے یہ ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے کہ وہ ایک ڈیٹ آڈٹ کمیشن بنائیں، اور وہ ڈیٹ آڈٹ کمیشن کیسا ہو؟ انڈیپینڈنٹ ہو، امپارشل ہو، غیر جانبدار ہو، تمام سیاسی جماعتوں کی اس میں نمائندگی ہو، ڈیٹ ایکسپرٹس ہوں، اور اس کا کلیئر مینڈیٹ ہو، اور پریزیڈنٹ اس کے لیے ایک آرڈیننس جاری کرے تاکہ اگر گورنمنٹ چینج بھی ہو تو وہ ڈیٹ کمیشن پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ اور یہ ڈیٹ کمیشن، ہاں آپ کو بھی شاید پتا ہو اگر آپ میں سے کوئی کامرس کے رپورٹرز بیٹھے ہیں، کہ عمران خان نے 2017 میں آ کے ایک انکوائری کمیٹی بنائی۔ انکوائری کمیٹی کون سی بنائی ہے؟ پچھلے 10 سال کے قرضوں کا انکوائری کرنے کے لیے۔ ہمارا اس پہ بھی تحفظات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وائی 10 ایئرس، وائی 10 ایئرس؟ 10 ایئرس میں تو صرف 2 گورنمنٹس آتی ہیں، وائی ناٹ 1947؟ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ وہاں سے شروع کرو آڈٹ۔ بشرا خالق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھیے یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ گورننس کا بھی ایشو ہے اور ہماری حکومتی پالیسیز کا بھی ایشو ہے کہ ہماری سویلین گورنمنٹ ہو یا ڈکٹیٹرز کی گورنمنٹ ہو، وہ زیادہ تر انحصار جو ہے بیرونی قرضہ جات پہ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ہم اگر بیرونی قرضہ جات کا حجم دیکھیں اور اس کے مد مقابل آپ یہاں کے ترقیاتی منصوبے دیکھیں تو ہمیں خاصی تشویش ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عوام سے پوچھ کر ان کی مشاورت سے ان کی اوپینین کے ساتھ یہ قرضے لیے گئے، اور جب لیے گئے تو پھر خرچ کہاں کیے گئے، اور کیا کہاں کتنے خرچ ہوئے، کیا عوام کو جواب دیا گیا یا نہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ خصوصی طور پر جب سے کووڈ کا بحران آیا ہے تو اس میں موجودہ حکومت ایک سٹیپ تو آگے گئی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، لیکن عمران خان صاحب اور ہمارے وزیر اعظم اور ہماری پوری حکومت کو اور مزید دلیری کی ضرورت ہے کہ وہ IMF کے ان کڑی شرائط کے ساتھ جو مشروط قرضہ جات ہیں ان کی منسوخی کی بات کریں، ان کو ڈیفر کرنے کی بات نہ کریں، ان کی سسپینشن کی بات نہ کریں، بلکہ عوام کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے عوام کو سستی بجلی، گیس، آٹا، چینی، ایجوکیشن اور ہیلتھ سروسز دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہماری حکومتیں آگے بڑھ کر IMF کے قرضہ جات کی منسوخی کا مطالبہ لے کر آئیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر نوجوان جو ہیں وہ کس قدر بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، غربت میں دن بدن اضافہ ہوا ہے، 2 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں، جو عورتوں کے تحفظ کے لیے، بچوں کے تحفظ کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہم ابھی تک نہیں کر سکے۔ ان تمام قوانین کی عمل درآمد کے لیے حکومت کی طرف سے سیاسی ول اور اس اکانومی اور اس ڈسیزن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ حقوق کا تحفظ کرنے والے اداروں کے پاس اتنے ریسورسز ہوں کہ وہ ہمارے عوام کا تحفظ کر سکیں۔ اسی طرح سے غربت کا خاتمہ کرنا اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا یہ حکومت کی اول ترین ترجیح ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قرضہ جات مزید لیے جاتے ہیں پچھلے قرضے اور ان کے سود اتارنے کے لیے۔ تو یہ بہت ہی، میں سمجھتی ہوں، ویشس سائیکل ہے جس میں حکومت پاکستان جو ہے وہ اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس سے باہر نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہماری حکومت قرضہ جات کی منسوخی کا مطالبہ کرے۔